السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام میں ہے، اسلام میں سے ہے۔ اور روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور باب اطعام الطعام من الاسلام ہے، اور حدیث نمبر 12 ہے، اور صحابی کا سوال وہی ہے ای الاسلام خیر۔ پیچھے صحابی کا سوال ابو موسیٰ اشعری کا تھا کہ ای الاسلام افضل، اور اس میں ہے کہ ای الاسلام خیر۔ صحابی پیچھے ابو موسیٰ اشعری تھے، اس حدیث میں صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس سے قبل امام بخاری نے جو ابواب قائم کیے اس میں جزوی خصلتوں کا ذکر کیا، جیسا کہ زبان، ہاتھ اور ایمان کی شاخوں کا ذکر کیا، جو کہ 60 سے زائد ہی اس کو میں نے ابھی بالتفصیل ذکر کیا ہے، تو ان کو اجمالاً امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ اب امام بخاری ان ایمان کی خصلتوں کو بالترتیب بالترتیب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن من جملہ جو ہیں جو وہ خصلتیں ہیں ان کو بالتفصیل ذکر کریں گے۔ یعنی کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اگر مومن جو ہے نیک نیت سے کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا اور ایمان میں اضافہ ہوگا، تو کیونکہ یہ بھی ایک ایمان کی خصلت ہے، تو اب اس کے اوپر امام بخاری نے ایک الگ باب قائم کر دیا۔ اسی طرح اس کے بعد جو باب امام بخاری قائم کر رہے ہیں، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے وہ چیز پسند کرنا جو آپ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایمان کی خصلت ہے۔ اگر آپ جو چیز خود کے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایمان ہے، اور اس ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ اب الگ الگ امام بخاری اس کے اوپر جو ہے وہ ابواب لائیں گے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ اس کے اوپر جو بات ہوئی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اب اس میں جو اس سے قبل خصلتیں ذکر ہوئی ہیں وہ خصلتیں سلبی، یعنی جیسے کہ ہاتھ، زبان کی اذیتوں کو ترک کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ اب جو امام بخاری ابواب قائم کریں ان کا تعلق وجود سے ہے، یعنی کہ کھانا کھلانا، سلام کرنا، اور اگرچہ اب ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا کھانا کھلانا صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے یا کفار کو بھی کھلایا جا سکتا ہے؟ کھانا تو ویسے کفار بھی کھلاتے ہیں، تو پھر اس حدیث میں مسلمانوں کو خاص کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کو جیسے کہ اسلام کہنے کی، ابتدا کرنے کی ممانعت ہے کہ ان کو ابتدا نہیں کرنی چاہیے اسلام میں، لیکن اگر کوئی اسلام کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو اسلام کہنے سے فائدہ ہو، وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، تو پھر اس کو اسلام کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ نہ ہو تو پھر اس کو اسلام میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں تطعم الطعام، اب صحابی کا سوال کیا ہے؟ صحابی کا سوال ہے ای الاسلام خیر، کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ بہترین، خیر کہتے ہیں، خیر والا اسلام کون سا ہے؟ پیچھے تھا افضل اسلام کون سا ہے۔ اب سوال ایک ہے، جواب مختلف ہے۔ پیچھے جواب میں کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور اس سوال میں کہا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کرنا، اس کو بھی سلام کرنا جس کو آپ نہیں جانتے، تو یہ جواب تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابی مختلف ہیں لیکن سوال ایک ہے، صحابی دو ہیں، سوال ایک ہے، جواب بھی مختلف ہے۔ ایک سوال کے دو جواب کیوں ہیں؟ اس کا جواب میں انشاءاللہ بعد میں دیتا ہوں۔ پہلے تطعم الطعام کی بات کرتا ہوں کہ تطعم الطعام میں صرف مسلمانوں کو کھانا کھلانا مراد ہے یا ہم کافروں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں؟
اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں تو تطعیم الطعام اپنی جنس میں عام ہے، یعنی کہ عام ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، اس میں کفار بھی شامل ہیں، کافروں کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اہل کتاب جو لوگ ہیں ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دیگر دلائل سے استثناء مل جاتا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف مسلمان ہیں، مسلمانوں کو کھانا کھلانا نیک نیتی سے وہی افضل اسلام ہے، اور وہی مقصود و مطلوب تھا اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے اسی کی طرف جو ہے وہ تطعیم الطعام کہا ہے۔ لیکن راجع موقف ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اہل کتاب کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کو بھی کھانا کھلانا اس نیت سے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ اجر کا سبب بنے گا اور ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اب جو اعتراض ہے کہ سوال ہے کہ جواب مختلف کیوں ہیں، تو اس کا جواب مختلف علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن جو صحیح جواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف سائلین جو ہے اس کو اللہ کے نبی نے مد نظر رکھا ہے، چونکہ صحابی جو پہلے سوال کرنے آئے تھے ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، تو اللہ کے نبی نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ ہی کہہ دیا ہو، اور جو دوسرے صحابی آئے اور آ کے سوال کیا تو اس کے اندر یہ کمی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تطعیم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ کہہ دیا ہو تو یہی صحیح۔ اس کی اور بہت سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے اس کے مختلف جوابات دیے، تو یہ سائلین کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ سائل جو سوال کرنے آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ایک امت کو لیڈ کر رہے ہیں نا، امت کو لیڈ کرنے والا جو نبی ہے وہ اس کی سمجھ کا جو عالم ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں اور سید الانبیاء ہیں اور سید البشر ہیں، اور تو ان کا ایک مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، تو عقل، سمجھ، یہ فہم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سائلین جو آتے تھے ان کے مطابق اللہ کے نبی ان کو جوابات عرض کرتے تھے۔ اب اس کے اندر جو سوال ہے وہ بھی یہی ہے کہ ای الاسلام خیر، تو اس میں 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ پہلی ذکر یہ ہوئی ہے تطعیم الطعام، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کل ہماری دعوتیں، ہمارے کھانے، ہماری انویٹیشن جو ہیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں کو ہیں جن سے ہماری سلام دعا ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، جن سے ہمیں کوئی نہ کوئی ماضی قریب میں فائدہ پہنچا ہوتا ہے یا مستقبل میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچنا ہوتا ہے یا ہم کو فائدہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مفاد ہوتا ہے، تو ہم ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں، ان کو طرح طرح کی جو ہے وہ پروگرامز کے اوپر ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، تو ہمارا معیار جو کھانے کا معیار ہے وہ صرف اقربا جو ہیں ان کے لیے ہے، جبکہ اسلام ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ اسلام کہتا ہے تطعیم الطعام، کھانا غربا مساکین کو بھی کھلائیں، اور جو غربا مساکین نہیں ہیں ان کو بھی کھلائیں۔ اس میں صرف غریبوں کو کھلانا مراد نہیں ہے بلکہ سب کو کھلانا مراد ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ہماری جو ایک ترجیح ہے وہ اپنوں میں ہی وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو اس کے اصل مستحق ہیں۔ تقرأ السلام علی من عرفت ولم تعرف، اور دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ سلام ان کو بھی کریں جن کو آپ پہچانتے ہیں، اور جن کو آپ نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کریں۔ یہ بھی یہاں بھی المیہ یہ ہے کہ ہماری سلام دعا صرف ان لوگوں سے ہے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے جیسے کہ ہم بازار میں جا رہے ہیں ہم سلام نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم کون سا اس کو جانتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو سلام کر ہی دیں تو جواب دینے والا کہتا ہے کہ آج مسلمان ہوئے ہیں، کوئی نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ طنزیہ جملے، تو کچھ لوگ جو ایسے طنزیہ جملوں سے بچنے کے لیے ہی اسلام نہیں کہتے،
تو پورے کا پورا ایک ماحول چینج ہوا ہے. تو ہمیں اس ماحول کو بہتر بنانا ہوگا. سلام کا جو معیار ہے وہ گھر میں داخل ہوں اپنے عزیز و اقارب کو سلام کریں. شوہر گھر آیا ہے تو وہ بیوی بچوں پہ سلام کرے. بیوی گھر داخل ہوئی ہے تو اپنے خاوند اور بچوں پہ سلام کرے. والدین کے گھر گئی ہے تب سلام کرے. بھائی آیا ہے وہ سلام کرے. بہن آئی ہے باہر سے وہ سلام کرے. یہ دوست آپس میں ملیں تب سلام کیا جائے. یہ سلامتی سے ہے نا. تو سلامتی ایک دوسرے کے اوپر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. سلامتی کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے. اس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کریں, باہر آتے وقت سلام کریں, گھر سے باہر نکلتے وقت سلام کریں, گفتگو سے قبل جو ہے وہ سلام کریں, گفتگو کے بعد سلام کریں. یہ کمپلیٹ ایک جو میسیج ہے جو اللہ کے نبی نے امت کو دیا ہے وہ ہے کہ الا من عرفت ومن لم تعرف. یہ جس کا آپ کو تعارف ہے, جس سے تعلقات ہیں, اس کو ہی سلام نہیں ہے. اس کو سلام ہو رہا ہوتا ہے, اور جس کو ہم نہیں جانتے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. سلام کے معیار میں جان پہچان کو شرط نہیں بنایا, اس کو قید نہیں لگائی کہ اسلام صرف اس کو کرنا جس کو آپ جانتے ہیں, بلکہ یہ ساری چیزیں اسلام اعتدال کا نام ہے. اللہ کے نبی کا جو دین ہے وہ اعتدال کا دین ہے. افراط و تفریط سے نکلنے والا ہمارا ایک اسلام ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے.